بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو گزشتہ ہفتہ آپ حضرات کے سامنے تعوذ کے بارے میں اور تسمیہ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس کے پڑھنے کے مواقع کیا کیا ہیں اور اس کی برکتیں کیا کیا ہیں۔ بسم اللہ کے پڑھنے کی جو بھی جگہیں ہیں اور اس کی کیا برکتیں ظاہر ہوئی صحابہ کے زمانے میں اور صحابہ کی زندگیوں میں، یہ تمام باتوں کا ذکر گزشتہ پیر کو یہ باتیں آ چکی ہیں۔ تو لہٰذا ایک سبق تو ہم کو یہ ملا، ایک درس تو ہم کو یہ ملا، جیسے میں بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب ہی قائم کیے ہیں کہ عند کل حال، ہر حال میں بسم اللہ پڑھنے کے متعلق، ہر ایک کام کے لیے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، یہاں تک کہ آدمی اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے جا بھی رہا ہے تب بھی بسم اللہ سے ہی اپنی خواہش کو پوری کرنا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اور ایک بات یہاں یہ یاد رکھنی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک مرتبہ صحابہ ایک شکایت کرنے لگے، گزشتہ ہفتہ بہت ساری باتیں بتا دیا، اس میں سے ایک بات رہ گئی تھی کہ صحابہ یہ شکایت کرنے لگے کہ اللہ کے نبی جتنا بھی کھانا پکایا جا رہا ہے وہ کم پڑ رہا ہے، جتنی بھی روٹیاں بنائی جا رہی ہیں کم پڑ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ بات سن کر فرمائے لعلکم تفترقون، اللہ کے نبی نے کہا شاید تم لوگ جدا جدا الگ الگ بیٹھ کر کھا رہے ہو۔ کیسے کھا رہے ہو؟ الگ الگ جدا جدا بیٹھ کر کھا رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو باتوں کا ذکر فرمایا، فاجتمعوا علی طعامکم، تم اپنے کھانے کو مل کر کھاؤ، ایک ساتھ کھاؤ، اور فاذکروا اسم اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا نام لے کر کھاؤ، تو اب اس کھانے میں برکت آئے گی۔ تو دو باتیں کھانے کے آداب میں سے، جماعت میں جاتے ہیں تو یہی سیکھ لا، ایک ساتھ کھانا ہے، مل کر کھانا ہے، تو لہٰذا کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، اس بات کا بھی ذکر گزشتہ ہفتہ آ گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بسم اللہ پڑھنے کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی بتائے کہ رات کو دروازہ بند کرنے کے وقت میں بھی بسم اللہ بول کر بند کرنا۔ جیسے گزشتہ پیر بتایا تھا، شیطان کہتا ہے اپنے چھیلوں کو، اپنے ساتھیوں کو، ادرکتم المبیتا، ارے یہ گھر میں داخل ہو رہا ہے، بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہوا، تمہیں رہنے کی جگہ مل گئی، گھر میں آنے کے وقت بسم اللہ نہیں بولا، اب کھانا کھانے کے وقت میں بسم اللہ نہیں بولا، ادرکتم العشاء، کھانے ابھی تم کو مل گیا، اب یہ گھر میں کھانا بھی مل گیا، رہنے کی جگہ بھی مل گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رات کو جب دروازہ بند کرو تو کیا بول کے بند کرنا ہے؟ بسم اللہ بول کے بند کرنا۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا، جب اپنے مشکیزوں کو رات میں سونے سے پہلے کھانے کے، پانی کے جو برتن وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بند کر کے سونا، اس کو کھلا نہیں چھوڑنا، چاہے وہ پانی کا برتن ہی کیوں نہ ہو، پانی کے گھڑے آتے ہیں، مٹکے آتے ہیں، گلاس ہو، کوئی بھی ہو، لوٹا ہو، اس میں پانی وغیرہ ہے، استعمال کرنے کی چیز ہے، کھانا وغیرہ ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ بند کرنا ہے، چاہے پانی ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث پاک میں ہے، اس کی وجہ کیوں فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پورے سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں ایک ہوا چلتی ہے، وہ ہوا جس رات میں چلتی ہے اور اس رات کو وہ ہوا ہر اس کھانے میں جا کر سیرات اس کھانے پانی میں چلے جاتی ہے اور اس میں جا کر وہ اثر انداز کر دیتی ہے، اور جو اس کو استعمال کر لیتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور وہ سال میں کون سی رات ہے نہیں معلوم۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ ہر چیز کو کیا کرنا ہے؟ بند، اور اس وقت بسم اللہ بولنا ہے۔ تو سرایت کر جاتی ہے وہ ہوا، وہ جس میں آدمی کے لیے جب استعمال کرے گا تو وہ آدمی کے لیے مناسب نہیں رہے گا، لیکن اگر رات کو کوئی آدمی بند کرے بغیر سو گیا اور صبح میں اٹھ کر اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے،
آدمی کا اگر دل اطمینان ہے تو اس کو استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ وہ سال میں کوئی ایک رات ہے، وہی رات ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ چیز استعمال کر سکتے ہیں. یعنی اب مثال کے طور پر کوئی آدمی بھول گیا رات کو بند کرنا اور صبح میں اٹھ کر اب کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے، حرام نہیں ہے، استعمال کر سکتے ہیں. اگر دل میں اطمینان ہے تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کھلا چھوڑنا درست نہیں ہے. اس کے بعد ایک بسم اللہ پڑھنے کے مواقع میں سے ایک مواقع ہے میت کو قبر میں اتارنے کے وقت میں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ بول کر اتارنا ہے. اس کو بھی یاد رکھنا ہے. تو بسم اللہ صرف قرآن پڑھنے کے وقت میں نہیں ہے، بسم اللہ اتنے مواقع میں بیان کیا گیا. گزشتہ ہفتہ تقریباً 15 سے 20 جگہ بتایا تھا میں، یہ 4 چیزیں بچ گئی تھی، اب اس کو بتایا ہوں. دوسری بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کون سا ہے؟ اللہ ہے. جیسے قرآن کا ذاتی نام قرآن ہے، تو اللہ کے صفاتی نام بہت ہے. جس آدمی کی شان، جس آدمی کے اندر جتنا علم، جتنی صلاحیتیں ہوں گی، اتنی اس کی صفاتی نام بڑھتے ہیں. جیسے میں بتایا نا، ایک آدمی مولوی ہے، حافظ ہے، عالم ہے، مفتی ہے، قاری ہے، تو یہ تمام چیزیں اس کا اصل نام نہیں ہے، صفاتی نام ہے. جتنی صلاحیتیں اس کے اندر ہے، وہ صفاتی نام بڑھتے جائیں گے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام رحمان ہے، ستار ہے، غفار ہے، یہ تمام چیز اللہ کے صفاتی نام. اللہ کا نام اللہ یہ ذاتی نام ہے. اب ہمارے لوگوں میں دیکھا گیا اللہ کے نام عبد الرحمن رہتا ہے، ہم اس کو رحمان بلاتے ہیں. عبد الستار رہتا ہے، ستار بھائی بلاتے ہیں. اور عبد العزیز رہتا ہے، عزیز بھائی بول کے بلاتے ہیں. یہ غلط ہے. یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ جس نام کے ساتھ عبد لگا ہوا ہے اس کو، عبد کو چھوڑ کر صرف نام بلانا، وہ اللہ کا نام ہے بھائی. جیسے کسی آدمی کو اللہ بولنا جائز نہیں ہے، کسی آدمی کا نام اللہ رکھنا جائز نہیں ہے. اللہ کا پلورل نہیں آتا. جیسے اب ایک سیب ہے، وہ 2 ہو گئے تو وہ کیا ہو گئے؟ پلورل ہو گئے. اب ایک آدمی کے لیے میان بولتے ہیں، آدمی بولتے ہیں، بہت لوگ ہیں تو لوگ بولتے ہیں، تو ایک چیز کا پلورل آتا ہے. لیکن اللہ کا کوئی پلورل نہیں ہے. قل هو اللہ احد، واحد کے لیے دوسرا آتا ہے لیکن احد کے لیے دوسرا نہیں ہے. تو اللہ کے صفاتی نام میں بھی یہ ہم لوگوں کو لحاظ رکھنا چاہیے. تو اللہ کے نام کے ساتھ جو نام رکھے جاتے ہیں اس میں کیا نہیں بلانا بھائی؟ عبد چھوڑ کر نہیں بلانا، اس کا لحاظ رکھنا ہے. اب اس کا ایک طریقہ کیا ہے؟ بلانے والے تو آپ کو بلائیں گے ہی، جس کا بھی نام عبد کے ساتھ ہے، لوگ بلانا نہیں چھوڑیں گے، بلوانا چھڑوانا ہے. کیسے؟ جب بھی وہ آپ کو عبد وہ چھوڑ کر بلائیں گے، آپ پلٹ کر نہیں دیکھنا. جب بھی وہ آپ کو بلائیں گے، لوگ تو بلانا نہیں چھوڑیں گے، لوگ تو آپ کو وہ نام چھوڑ کر جب بلانا شروع کر دیے ہیں تو عادت بن گئی ہے اور ایسے ہی بلائیں گے. اب وہ بلانا نہیں چھوڑیں گے، لیکن ان کو چھڑوانا ہے. اور چھڑوانے کا طریقہ کیا ہے؟ جب بھی وہ عبد الرحمن کو رحمان کہہ کر بلائیں گے، عبد الستار کو ستار کہہ کر بلائیں گے، عبد العزیز کو عزیز کہہ کر بلائیں گے، تو وہ آدمی بلانے والے کی طرف توجہ نہیں دینا، پلٹ کر نہیں دیکھنا، اسے جواب نہیں دینا. اور نیت کیا کرنا؟ اس کی اصلاح کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں، اس کی اصلاح کے لیے ایسا کر رہا ہوں، تو درست ہے. تو یہ تمام باتیں یاد رکھنے کی ہے، اس کو یاد رکھیں. اور اس کے بعد دیکھیے، اب چونکہ سورہ فاتحہ شروع ہونے والی ہے، دنیا میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے ایک اسکول کا ٹیچر جو ہوتا ہے اپنے بچوں کو پہلے دن ہی اسکول کے رولز اینڈ ریگولیشن سکھلاتے ہیں. دیکھو خود ٹیچر بولتا ہے، دیکھو میں آپ کو پڑھانے والا ہوں، میرا ادب ایسا کرنا. دیکھو یہ آپ کو پڑھانے والے ہیں، آپ اس کا ایسا ادب کرنا. کون بول رہے ہیں؟ خود پڑھانے والا استاذ ہی ان لوگوں کو اپنا ادب سکھا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے بندوں کو شروع کرنے کا طریقہ سکھلا رہے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن ہے نا، اس کو بغیر وضو کے کوئی نہیں چھو سکتا. یہ کون بتا رہے ہیں؟ اللہ بتا رہے ہیں. تو اس کتاب کا ادب اللہ بتا. تو اس کا ادب ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بغیر وضو کے کبھی بھی قرآن نہیں چھوڑنا. ایک زائد بات ہے، بتاتا ہوں، زندگی بھر یاد رکھیے. اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی ذکر بغیر وضو کے کر سکتے کیا؟ لا الہ الا اللہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے کیا؟ درود شریف بغیر وضو کے پڑھ سکتے کیا؟ وضو صرف 3 چیزوں کے لیے شرط ہے. کتنے چیزوں کے لیے؟ یہ 3 چیزوں کے لیے شرط ہے. باقی چیزوں کے لیے کر لینا بہتر ہے، نہیں کرے تو بھی چل جاتا. 3 چیزوں کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ. ایک ہے نماز. ایک ہے نماز بغیر وضو کے درست نہیں ہوتی. نماز کے لیے وضو ہونا ضروری ہے. دوسرا آ کر طواف زیارت، یعنی زیارت نہیں، طواف کے لیے. مطاف میں جب ہم لوگ طواف کرتے ہیں، 7 چکر کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ وضو ہونا ضروری. صحیح کے لیے نہیں، پھر
صحیح کے لیے کریں گے تو بہتر، نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح جو صفا مروہ میں جاتے ہیں اس میں وضو نہیں ہے تو بھی چل جاتا ہے، لیکن طواف کے لیے شرط ہے، وضو کے بغیر طواف نہیں ہوتا. اسی لیے 4 چکر سے پہلے اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر دوبارہ طواف کرنا پڑے گا، 4 کے بعد ٹوٹ گیا تو جتنے باقی ہے اس کو کرنا پڑے گا. تو اس لیے شرط ہے وضو. 2 ہو گئے. تیسری چیز قرآن کو چھو کر پڑھنے کے لیے. اگر ہم لوگوں کو یاد ہے ایسے ہی پڑھ رہے ہیں تو وضو شرط نہیں ہے، لیکن جب قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھ رہے ہیں تو وضو شرط ہے. تو اللہ نے ایک ادب بیان کیا کہ اس قرآن کو بغیر وضو کے نہیں چھویا جا سکتا. لا یمسہ، اس کو نہیں چھویا جا سکتا، لیکن کس کے ساتھ؟ طہارت کے ساتھ. وہ طہارت سے کیا مراد؟ وضو مراد ہے. غسل تو ہونا ہی ہے، اس کے بعد وضو مراد ہے. ایک تو یہ. دوسرا ادب اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. دوسرا ادب اللہ نے بتایا کہ جب قرآن کو پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو. یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے، قرآن گھروں میں کیا کرتے ہیں، صبح میں دیندار گھروں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ صبح سویرے قرآن کی تلاوت گھر میں ڈالی جاتی ہے. سورہ یاسین ڈالی جاتی ہے اور دوسرے سورتوں کو ڈالا جاتا ہے، چاہے وہ موبائل میں ہو، چاہے وہ کمپیوٹر میں ہو، یا پھر آپ کے سسٹم میں ہو، لیپ ٹاپ میں ہو، ڈالا جاتا. لیکن اس کو چل رہا ہے اور یہ اپنے کاموں میں مشغول ہے. وہ تلاوت چل رہی ہے اور یہ عورتیں پکا رہی ہیں، اور وہ قرات چل رہی ہیں، یہ اپنے باتوں میں مشغول ہے. تو یہ قرآن کے بے ادبی میں شمار ہوگا. قرآن اتنا سستا ہے کہ ہمارے کاموں کے لیے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور فون آنے پر قرآن کی رنگ ٹون کو رکھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کو رکھ رہے ہیں، کسی بسم اللہ کو رکھ. بسم اللہ بھی قرآن کی آیت ہے. بتایا نا گزشتہ پیر کو میں کہ سورت میں شروع میں ہے سورہ نمل میں اللہ نے سورہ سلیمان علیہ السلام کے پاس، جب سلیمان علیہ السلام جب خط بھیجے تھے بلقیس کے پاس، ملکہ سبا کے پاس، تو بسم اللہ اس میں لکھا ہوا تھا، قرآن میں اس کو ذکر کیا گیا. تو لہٰذا یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی قرآن کو پلے کر قرآن کو اس میں فون میں وغیرہ میں ڈال کر اپنے کاموں میں مشغول ہونا، یہ بے ادبی ہے. اللہ دوسرا ادب سکھا رہے ہیں، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کو کیسے سنو؟ غور سے. سمیع کے معنی بھی عربی میں سننا ہے، لیکن فاستمیعوا کا معنی ہے غور سے سنو، بے توجہی سے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ عربی میں سمیع کا معنی بھی ایک لفظ ہے، سمیع کے معنی بھی سننا، لیکن اللہ نے یہاں یہ لفظ استعمال نہیں کیا. فاستمیعوا، غور سے سنو جب قرآن کی تلاوت کی جائے. تو لہٰذا قرآن کی تلاوت ہم گھر میں کر رہے ہیں یا مسجد میں کر رہے ہیں، اسی لیے آہستہ کرنے کو کہا جاتا ہے، تاکہ سننے والوں پر اگر وہ غور سے نہ سننے تو ان پر گناہ نہ ہو. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کوئی نہیں ہے، آپ زور سے پڑھیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مسجد میں کچھ لوگ ہیں، وہ اپنے کاموں میں مشغول ہے، اب میں زور سے پڑھ رہا ہوں تو آپ پر تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن نہیں سننے والوں پر گناہ ہوگا کہ وہ غور سے نہیں سن رہے. اس لیے آپ لوگوں کو آہستہ پڑھنا ہے. ایک ادب تو اللہ نے یہ فرمایا، یہ سکھایا. پہلا کیا ہے؟ بغیر وضو کے نہیں چھونا، اور جب پڑھا جائے تو اس کو کیسے؟ اس کو غور سے سننا. اور پھر تیسرا ادب اللہ نے فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب تم قرآن کو پڑھنا شروع کرو تو اللہ سے پناہ چاہو، اللہ کی پناہ چاہو شیطان مردود سے. میں گزشتہ مطلب بتایا تھا، سے نہیں بولنا. کیا بولنا ہے؟ اللہ کی پناہ شیطان مردود سے، یہ بھی مانگنا ہے. یہ ہو گیا دوسرا. اور اللہ نے خود فرمایا کہ جب بھی شیطان تمہارے میں کچھ وسوسے ڈالے، نزغن فاستعذ باللہ، تو جب بھی شیطان کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں وساوس ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. جب وسوسے تمہارے دلوں میں ڈالے تو تم اللہ کی پناہ چاہو. اسی لیے غصہ آنے پر تمام چیزیں جو گزشتہ پیر بتایا تھا، ان تمام مواقع میں اعوذ باللہ پڑھنا ہے، صرف قرآن کے شروع میں نہیں، وہ مواقع ہیں. اور بسم اللہ کے یہ جو مواقع میں بتا دیا ہوں، یہ تمام مواقع ہیں، اس میں پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے، قرآن شروع کرنے سے پہلے جو اعوذ باللہ ہے، تسمیہ ہے، تعوذ ہے، اس کے پڑھنے کے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ گویا کہ ایک آب زلال ہے، ایک قسم کی زبان کو دھونے کے لیے ہے. کہ آدمی جب جیسے نماز پڑھنے سے پہلے آدمی کے لیے وضو ہے، نماز ہر فرض نماز سے پہلے کچھ سنتوں کو، مغرب کے علاوہ ہر نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ سنتوں کو رکھا ہے، فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر میں، عشاء میں، تاکہ فرض کے لیے پریپیئر ہو سکے. پریپریشن بولتے ہیں اس کو. تاکہ اب آدمی اپنے گھر سے آیا، اپنے کاروبار سے آیا، تو اب نماز میں کیا ہے؟ آدمی کو خشوع و خضوع آنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، یہ سنتیں.
اب اس میں پڑھ کر اب کہاں آ رہا ہے؟ اصل نماز کی طرف آ رہا ہے۔ تو ایسے ہی اعوذ باللہ یہ تسمیہ تعوذ سے بندہ اپنی زبان کو پاک کر رہا ہے، گویا کہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام کو کرنے سے پہلے جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اپنے ظاہری اعضاء کو صاف کرتا ہے، ایسے ہی آدمی تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کے ذریعے سے اپنی زبان کو صاف کر رہا ہے۔ تو اس لہٰذا اس کو بھی اس کی یہ ایک ادب و احترام ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ اسی لیے قرآن میں خود اللہ نے فرمایا الذی یوسوس، کام دیکھیے جتنا بڑا ہوگا اس کے مقابلے میں باطل بھی اتنے زور سے آئے گا۔ یہ تلاوت جو ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو زیارت نصیب ہوئی، تو اس میں انہوں نے پوچھا دلنی یا ربی دلنی الی اقرب الطریق الی اللہ، مجھے ایک ایسا راستہ بتلائیے کہ میں اللہ کے پاس بآسانی پہنچ سکوں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں جواب ملا تلاوت القرآن۔ اللہ کے پاس آسانی سے پہنچنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے، کہ تلاوت سے تم اللہ کے پاس آسانی سے پہنچ سکتے ہو۔ اور اسی طریقے سے علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی کتاب میں لکھے ہیں، فرماتے ہیں تلاوت جو قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اس کے الفاظ، یہ تمام چیزیں اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ اور سبب ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ تو اسی لیے اس تلاوت کو بھی لازماً جن کو پڑھنے آتا ہے وہ روزانہ ایک حصہ متعین کر لے، پاؤ پارا، آدھا پارا، کتنا بھی پڑھ لے، تو اس کے لیے آسانی کے ساتھ قرآن مکمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر ہے، یہ فرماتے ہیں کہ پچھلے جتنے آسمانی کتابیں آئی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ تمام کتابوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں لائے ہیں۔ اب قرآن مجید کا پورا خلاصہ اللہ سورہ فاتحہ میں لائے ہیں، جو کہ ابھی شروع ہونے والی ہے۔ سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کا خلاصہ اور پورے آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ کے با میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں جو حرف ہے کیا ہے؟ وہ با ہے۔ اس لیے کہ مفسرین حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ با جن معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے ان میں سے ایک مصاحبت کے لیے ہے۔ مصاحبت کا معنی آتا ہے ملانا، الحاق کرنا، جوڑنا۔ پورے قرآن کا مقصد ہے امت کو اللہ سے جوڑنا، اور وہ با کا معنی ہے۔ پورے قرآن کا مقصد بھی جوڑنا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، قرآن سے بچھڑے ہوئے بندوں کو قرآن سے جوڑنا ہے، نبی سے دور ہوئے بندوں کو نبی سے جوڑنا ہے۔ تو با میں پورے آسمانی کتابوں کا، قرآن کا، سورہ فاتحہ کا خلاصہ موجود ہے۔ چاہے وہ اب دیکھیے قرآن میں، چاہے وہ عذاب کی آیتیں ہوں، چاہے وہ جنت کی آیتیں ہوں، چاہے وہ جہنم کی آیتیں ہوں، چاہے وہ انبیاء کے واقعات کی آیتیں ہوں، سب کا مقصد اللہ سے جوڑنا ہے۔ تو لہٰذا پورے قرآن کا خلاصہ کس میں ہے؟ با میں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں با کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس کی ایک خصوصیت اس میں رکھے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک بات بتانی ہے کہ قرآن میں جتنی آیتیں ہیں ان کا مقصد یہ ہے۔ ایک شعر کہنے والے نے کہا وَعِبَارَتُنَا شَتَّى، یہ جو قرآن کی عبارتیں ہیں الگ الگ ہے دکھنے میں، وَحُسْنُهُ وَاحِدٌ، اس کی جو خوبصورتی ہے وہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ سے جوڑنا، مقصد ایک ہی ہے، لیکن آیتیں الگ الگ ہے۔ کسی جگہ عذاب کو بیان کیا جا رہا، کسی جگہ اللہ کی حمد کو بیان کیا جا رہا، تو لیکن مقصد سب کا ایک ہی ہے۔ وَحُسْنُهُنَّ وَاحِدٌ، کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتح العزیز ایک بہت بڑی ان کی تفسیر کی کتاب ہے، اس میں حضرت لکھے ہیں، ایک واقعہ لکھے ہیں۔ بسم اللہ سے پہلے، قرآن شروع کرنے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کے حکمتوں میں ایک بیان کیے ہیں کہ ایک آدمی، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انتقال کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں جب انتقال کر جاؤں تو میرے سینے پر بسم اللہ لکھ کر ایک پرچی رکھ دینا۔ وہ رکھنا نہیں رکھنا وہ مسئلہ بعد میں ہے، اس کو کبھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ لکھ کر میرے سینے پر رکھ دو۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھے ہیں، فتح العزیز ایک تفسیر کی کتاب ہے، اس میں ہے۔ تو اس میں لکھے، اب وہ آدمی وہ بزرگ کہہ کر انتقال کرنے سے پہلے بولے، اب ان کے جو مریدین تھے، ان کے جو مصاحبین تھے، وہ پوچھنے لگے حضرت ایسا کیوں؟ تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا۔ ایک بھیک مانگنے والا آدمی بادشاہ کے گھر کو گیا بھیک مانگنے کے لیے،
اب جب بادشاہ کے گھر کو گیا تو وہ جو چیز ان کو دیا وہ بہت کمتر چیز تھی. اب وہ ایک امید رکھا یہ بادشاہ ہے. دروازہ کیسا تھا اس کا؟ بہت بڑا دروازہ, اس کا محل وغیرہ تھا. جا کر بھیک مانگا تو اس کو کیا چیز ملی؟ بہت کمتر چیز ملی. اب وہ آدمی بڑا پریشان ہو گیا, باہر گیا, باہر جا کر کلہاڑی لے کر آیا, آ کر دروازہ توڑ رہا ہے. تو پھر بادشاہ باہر آیا, ارے بھائی کیا بات ہے, تو بھیک مانگنے آیا تھا, تجھ کو تو جو دینا تھا دے کر بھیج دیا. تو کہا جو تو مجھے دیا ہے وہ تیرے دروازے کے شان کے خلاف ہے, یا تو دروازہ بدل دے یا جو مجھے دیا ہے اس کے بدلے اور اعلیٰ چیز دے. تو دروازے سے اندر کی چیز کو پہچانا جاتا. تو ایسے ہی یہ بسم اللہ, میں اللہ کے دروازے کو لے کر جا رہا ہوں کہ اللہ کا دروازہ یہ بسم اللہ ہے, تو مجھے اس کے شان بدلہ ملے گا, مجھے اللہ کے پاس اچھی نعمتیں ملیں گی. تو ایسے ہی قرآن کا دروازہ کیا ہے؟ وہ بسم اللہ ہے. تو اسی لیے بسم اللہ سے قرآن کو شروع کیا جاتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے, اب میں نے آپ کو بتا دیا اعوذ باللہ کا ترجمہ میں گزشتہ پیر کر دیا تھا. کیا ہے ترجمہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کا ترجمہ کیا تھا؟ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. کی جگہ سے کی جگہ کی نہیں کرنا. اب یہاں شیطان یہ اس کا نام ہے, مردود یہ دھٹکارا ہوا, یعنی جس کو دور کر دیا گیا, جس کو رحمت سے کیا کر دیا, مردود بولتے ہیں. تو یہی شیطان مردود کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ رحمت سے کیا ہے؟ دور ہے, جس کو چھوڑ دیا گیا, دور کر دیا گیا. تو اس سے پناہ چاہی جاری کس کی؟ اللہ کی. اللہ کی پروٹیکشن, اللہ کی حفاظت میں ہم لوگ چاہ رہے ہیں. تو حفاظت مانگنا, پروٹیکشن مانگنا, یہ ہے تعوذ. اب بسم اللہ سنیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کا جو ترجمہ ہے, اب یہاں پر بھی بڑی عجیب بات لکھے ہیں. ایک تو ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اکثر لوگ یہی ترجمہ کرتے ہیں. یہاں پر ایک بات سمجھیے, بسم اللہ جو جیسے میں بتایا نا مصاحبت کے معنی میں آتا, کئی سارے معنی ہیں, عربی کے کئی سارے معنی آتے ہیں, ایک ایک لیٹر, ایک ایک حرف کے کئی معنی آتے ہیں. جیسے ہمیں شروع میں بتایا تھا ضربہ کے 40 معنی آتے ہیں. تو ایسے ہی باقی بھی کئی معنی آتے ہیں, اس میں سے 3 بہت زیادہ ہے. بسم اللہ سب سے پہلا با کو جو مصاحبت کے لیے استعمال کیا جاتا, دوسرا آ کر استعانت کے لیے, مدد چاہنے کے لیے, تیسرا معنی تبرک کے لیے. تینوں کو کسی بھی معنی میں استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم لوگ اس کو استعمال کریں گے مصاحبت کے لیے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ, میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. یہ ہوا مصاحبت. اگر استعانت کے ساتھ ہو تو میں اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں. کتنا دیکھیے, ایک ہی لیٹر ہے, کتنے معنی آ رہے. تبرک ہے, اللہ کے نام کی برکت سے میں شروع کرتا ہوں. کون سا بھی معنی لے سکتے, لیکن اگر آپ آدمی کو نہیں معلوم ہے, جو بھی نیت کرتا ہے تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہے. ایک تو یہ ہوا. اب دیکھیے اس کا ترجمہ ہمارے جو پڑوس ملک کے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہے, اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. حضرت اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں معلوم؟ میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے, جو سب پر مہربان ہے, بڑا مہربان ہے یا بہت مہربان ہے. یہ ترجمہ حضرت کا ہے. کیوں کیے ہیں اس کی بھی حکمت کو سمجھیے. اللہ کا ذاتی نام ہے بسم اللہ. سب سے پہلے کون سا نام آیا؟ ذاتی نام ہے, اللہ کا ذاتی نام. جیسے اب میرا نام ریاض ہے, یہ میرا ذاتی نام ہے. اب عالم ہے, مولانا ہے, مفتی ہے, یہ سب کیا ہے؟ یہ صفاتی نام. اب ایک انجینئر ہے, ان کا ایک نام ہے, اب وہ انجینئر ہے, لمبے ہے, یہ ہے, وہ ڈاکٹر ہے, یہ سب صفاتی نام ہے. تو ایسے ہی اللہ کا ذاتی نام آ گیا. اس کے بعد 2 صفتیں آئی ہیں. کتنے آئے بھائی؟ 2. رحمان, رحیم. رحمان میں اللہ کی رحمت کی عمومیت ہے, یعنی کہ رحمان ہر ایک پر, رحمان اللہ کی جو صفت ہے اس میں یہ سب پر آتی ہے, چاہے وہ کافر ہو, چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہو, چاہے وہ اللہ کو نہ ماننے والا ہو, کوئی بھی ہو, سب پر اللہ کی رحمت آتی ہے. اس کے لیے رحمان استعمال کیا جاتا ہے. دنیا میں اب دیکھیے سورج صرف انہی کو روشنی دے رہا ہے کیا جو اللہ کو مانتے ہیں, یا زمین سے وہی فائدہ اٹھا رہا ہے جو اللہ کو مانتا ہے؟ سب پر ہے.
सब पर अल्लाह की रहमत है, लेकिन रहमत का इत्माम, रहमत जो मुकम्मल होगी वो रहीम पर होगी, और वो है आखिरत। आखिरत में हर एक पर अल्लाह की रहमत नहीं होगी। दुनिया में जैसे अमाल होंगे वैसे वहाँ पर रहमत होगी, और रहमत किन पर होगी? जो दुनिया में अल्लाह के अहकामात के मुवाफिक गुजार कर आए होंगे उन पर रहमत होगी। जो उनके मुवाफिक दीन के मुवाफिक ज़िंदगी नहीं गुजारे होंगे उन पर रहमत नहीं होगी। तो रहीम की सिफत किस पर है? अल्लाह के बंदों पर है, और वो कब होगी? आखिरत में। क्यों? रहीम दुनिया में क्यों नहीं है? इसलिए कि अल्लाह की रहमत मुकम्मल दुनिया में हो ही नहीं सकती। अल्लाह की रहमत जो रहीम वाली सिफत है, रहीम वाली सिफत दुनिया में पूरी हो ही नहीं सकती, इसलिए कि दुनिया में ताकत है ही नहीं। एक आदमी को 10 गुना बड़ी जन्नत जो देते बोलते नहीं, एक हदीस का मफहूम है, तो दोनों हदीसों का मफहूम एक बयान करते हैं, ये बात चल पड़ी है। तो अब ये दुनिया में हो सकता पूरा? इसके लिए तो आखिरत ज़रूरी है। दुनिया अल्लाह ताला 3 दार बनाए हैं, एक जन्नत है जिसमें गम का कोई नाम नहीं, जहन्नम है जिसमें खुशी का कोई नाम नहीं, दुनिया है जिसमें दोनों है लेकिन पूरे तौर पर नहीं। यहाँ की खुशी ऐसी खुशी नहीं है जिसके साथ गम ना हो, यहाँ का गम ऐसा नहीं है जिसके साथ खुशी ना हो। इसलिए एक मर्तबा एक बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मुझे एक ऐसा लफ्ज़ लिख कर दो, उसको पढ़ लो तो फिर मुझे खुशी आ जाए, खुशी में हो तो गम आ जाए, क्या करूं? तो वजीर ने लिख कर दिया, ये वक्त भी चला जाएगा। ये पेपर में लिख कर दे दिया। खुश है तो मैं वो पढ़ लूँ तो गम में हो तो खुश हो जाऊँ, खुश हो तो गम में हो जाऊँ। मेरा जो बीपी है ये एक ही लेवल में रहना, क्या करना? ये वक्त भी चला जाए, ज़्यादा खुश न को हो, चले आता, गम है ये वक्त भी चला जाएगा। तो इस तरीके से अल्लाह की पूरी इत्माम रहमत जो है वो रहीम वाली सिफत दुनिया में पूरी हो ही नहीं सकती। जन्नत वो चीज़ है जहाँ पर कोई गम नहीं। वो आँखें, जन्नत कैसी है किसी आँखों ने नहीं देखा, किसी कानों ने नहीं सुना, किसी के दिलो दिमाग पर उसका तसव्वुर नहीं गुजरा, वो जन्नत है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में ये सिफत है कि अल्लाह का ज़ाती नाम है, और रहमान दुनिया से मुताल्लिक़ है जिसमें हर एक के साथ अल्लाह की रहमत होती है, हर एक के साथ अल्लाह का रहम का मामला होता है, चाहे वो अल्लाह को माने ना माने, कुरान को माने ना माने, नबी को माने ना माने, यहाँ तक कि अना रब्बुकुमुल आला बोलने वाले को भी अल्लाह अपनी नेमतों से फ़ायदा उठाने का मौका देते हैं। फिरौन जैसे आदमी को भी अल्लाह ने दुनिया से फ़ायदा उठाते, तो उस पर भी रहमत है, रहमान वाली सिफत है। लेकिन आखिरत में रहीम वाली सिफत होगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों पर होगी जो अल्लाह को मानने वाले होंगे। अब देखिए, अब सूरह फातिहा शुरू होगी, उससे पहले नाम सुनिए। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह अल-इत्क़ान एक किताब है, अल-इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान एक किताब है, उसमें हज़रत सूरह फातिहा के 25 नाम लिखे हैं। कितने भाई? हम लोगों को सूरह फातिहा मालूम है बस, कितने नाम लिखे हैं? 25 नाम लिखे हैं। मशहूर आकर फातिहा, मशहूर आकर कौन सा नाम है जी? मशहूर आकर सूरह फातिहा वाला नाम है। अब सबसे पहले सूरत, सूरों को सूरत बोलते हैं ना, तो सूरत क्यों बोलते हैं? अरबी में सूरत का माना है बॉर्डर, जैसे हदबंदी बोलते नहीं, सूरुल बलद बोलते हैं एक लफ्ज़, यानी जैसे आप लोग पीछे अभी भी हमारे इलाकों में, कर्नाटक वगैरह में मैं भी देखा हूँ, कुछ छोटे छोटे गांव ऐसे हैं जो जिसके लिए दरवाज़ा होता है, वो बंद कर दिया तो गांव क्लोज, पूरा दरमियान में पहाड़ वगैरह बॉर्डर में होते हैं, वो दरवाज़ा बंद कर दिया तो कोई बाहर आ सकता नहीं, कोई अंदर जा नहीं सकता। तो पिछले ज़माने में भी ऐसे कुछ इलाके होते थे, तो उसको सूर बोलते थे, यानी सूरुल बलद, ये शहर की दीवार। तो कुरान के लिए भी एक सूरत है जो हदबंदी होती है, एक सूरत से दूसरे सूरत के लिए एक बॉर्डर है, ये एक दरमियान में एक हदबंदी है, तो इसलिए सूरत को सूरत बोलते हैं। और फातिहा को फातिहा क्यों बोलते हैं? इसलिए कि कुरान की शुरुआत इसी से होती है, और फातिहा के माने हैं शुरू करना और शुरुआत होना, खुलना। अब यहाँ कुरान खोलते ही कौन सी सूरत आती है? फातिहा है। यही कुरान लोहे महफूज में था, इसी तरतीब पर था, शुरू में सूरह फातिहा थी, लेकिन शुरू में नाजिल होने वालों में सूरह फातिहा पहले नहीं है, ये बात पहले ही आ चुकी है। तरतीब के एतबार से सूरह फातिहा पहले है, नुज़ूल के एतबार से सूरह फातिहा पहले नहीं है, और इसी तरतीब पर लोहे महफूज में कुरान था, जो हमारे पास कुरान मौजूद है। जब सूरह बकरा की तफसीर आएगी और कुछ बातें उसमें आएगी इंशाअल्लाह। तो एक तो
سورہ فاتحہ ہے. فاتحہ کیوں بولتے ہیں یہ بات معلوم ہو گئی. دوسرا جو اس کا نام ہے وہ ہے فاتحۃ القرآن. قرآن کی ابتدا اس سے ہوتی ہے تو لہٰذا یہ فاتحۃ القرآن ہو گیا. اور تیسرا نام ہے ام القرآن، ام الکتاب، اس لیے کہ پورے کتابوں کا خلاصہ اس قرآن میں آ گیا. ام کے معنی کیا؟ ماں، اور ماں سے ہی پوری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسے ہی یہ قرآن کی ماں کی طرح ہے، قرآن کی شروعات اور قرآن کی پوری کتابیں، قرآن کا پورا خلاصہ، قرآن کی پوری باتیں، تمام چیزیں اس میں موجود ہے. اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ام القرآن، ام القرآن، ام الکتاب بول. تمام کتابوں کا خلاصہ اس میں ہے. جیسے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کو بولتے ہیں، تو ایسے ہی ام القرآن اس کو بولتے ہیں. اور دوسرا اس کا نام ہے السبع المثانی، 7 آیتیں. السبع المثانی کے معنی یہ سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں. ان 7 آیتوں کے رہنے کی وجہ سے سبع المثانی بھی اس کو بولتے ہیں. اور 7 آیتیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اور قرآن میں بھی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت سورہ فاتحہ ہے، جو کہ پورے قرآن کو سموئی ہوئی ہے، پورے قرآن کو لی ہوئی ہے. ہر رکعت میں پڑھنا ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا. ہمارے پاس اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز کمال درجے کو نہیں پہنچی. نماز تو ہو جائے گی لیکن کمال درجے کو نہیں پہنچے گی. تو لہٰذا یہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس سورت کا نام جتنے نام ہے اس میں سے ام القرآن بھی ہے. یہ تمام چیزیں اس کے نام ہے. اور سبع المثانی بھی اس کو بولتے ہیں. اور معنی ہے سورۃ السوال. اس سورت کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ السوال. سوال کے معنی مانگنا. اس میں مانگنا ہے نہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین مانگتے ہیں. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ فخر سے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، ارے میرے بندے نے میری تعریف کی. اللہ بولتے ہیں حمیدنی عبدی. کتنے اب بچہ دیکھیں گے، ارے میرا بیٹا ابو بولا. پہلی بار جب بچہ ابو بولتا تو باپ کتنا خوش ہوا تھا. امی کو امی بولے تو امی کتنی خوش ہوا تھی. تو اللہ تعالیٰ ہر نماز میں جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تمام ان بندوں کو جو سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، اللہ فخر کے طور پر فرشتوں سے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اللہ کہتے ہیں جب بندہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، اللہ اس نے میری تعریف کی، میری ثنا بیان کی. اثنا علی عبدی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جب یہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کیا. اب یہ 3 آیتیں ہو گئی. اب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. بندہ مجھے نیک راستے کی توفیق مانگ رہا ہے اور بندے کو وہ تمام چیزیں ملیں گی جس کو وہ مانگ رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم بندہ مانگ رہا ہے، میں اس کو دوں گا. اور آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب کہتا ہے تو ھذا لعبدی، اس میں بھی کہتا ہے ولعبدی ما سأل، بندے کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ کو مانگتا ہے. اللہ نے کہا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دیا ہوں. نماز میں کہتے ہیں، ایک بزرگ نے کہا جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. قرآن کلام اللہ ہے، اللہ بات کرتے ہیں بندے سے. تو اب وہ بات کو ہم سمجھنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. تو ابھی سورہ فاتحہ شروع ہوگی. سورہ فاتحہ میں اس میں کیا حکمتیں ہیں، اللہ کیا بتا رہے ہیں، اللہ کے منشا کو سمجھنا ہے اور نبی کے منشے کو سمجھنا ہے، مقصد کو سمجھنا ہے، اسی کے لیے یہاں بیان کیا جاتا ہے. تو ایک تو نام کیا ہے؟ سورۃ السوال ہے. اس میں بندہ اللہ سے مانگتا ہے، صحیح راستے کو مانگتا ہے. بندہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، دین کی محنت کر رہا ہے اور ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے سیدھا راستہ دکھا. کیا سیدھے راستے پر نہیں ہے یہ؟ ارے سیدھے راستے پر تو ہے، لیکن سیدھے راستے پر موت آنا ہے، سیدھے راستے پر اس کو خاتمہ ہونا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے. تو ایک تو سورۃ السوال ہے اور دوسرا ہے سورۃ المناجات. مناجات جس کو بولتے ہیں، بندہ سرگوشی کرتا ہے اس میں اللہ سے، اللہ کے ساتھ. جیسے جو ایک عاشق معشوقہ ہے وہ سب کے پاس سامنے بات کریں گے کیا؟ کہاں بات کریں گے؟ وہ الگ سے بات کریں گے. تو تہجد میں، نماز میں بندہ اپنے رب سے کیا کرتا ہے؟
सरगोशी करता है, तो इसे सूरतुल मुनाजात भी बोलते हैं। और एक नाम है सूरतुल हम्द, इसका नाम भी है। सूरतुल हम्द क्यों बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू होती है यह सूरत, इसलिए सूरतुल हम्द भी इसको बोलते हैं। और इसके अलावा नाम है सूरतुस सलात। क्या है नाम? हाँ, सूरतुस सलात क्यों है? इसलिए कि हर रकात में पढ़ी जाती है, इसलिए नमाज में सूरह फातिहा लाजिमन पढ़ी जाती है, इसलिए सूरतुस सलात भी बोलते हैं। और इसके बाद यहाँ पर सूरतुश शिफा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, बुखारी शरीफ में एक वाक़िया है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों के साथ एक सफ़र में निकले, तो वहाँ जब पहुँचे तो जाकर देखे कि वो जो गांव वाले थे उनकी मेहमान नवाजी नहीं किए। हालांकि पिछले ज़माने में एक कानून था कि कोई भी आदमी अपने इलाके में आ गया तो उसको क्या करना है? मेहमान नवाजी करना है, खाना खिलाना है। तो अब वो खाना खिलाने से या उनको मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिए। बहरहाल वो आगे चले गए। अब वो जो काफिला था, वो जो इलाके वाले थे, उनके बड़े आदमी को बिच्छू या फिर सांप ने काट लिया। अब वो जितना तदबीरें करनी थी कर लिए, लेकिन उसे शिफा हासिल नहीं हुई। अब उन्हीं में से एक अक्लमंद आदमी ने कहा, अभी जो जमात गई ना, शायद उसमें कोई कुछ झाड़ फूक करने वाला हो सकता है, जाकर हम उनको बात करेंगे। तो ये लोग आए इनके पास, आकर कहा कि भाई हमारे बड़े आदमी को ऐसा सांप काट दिया है, आप लोग झाड़ना जानते हैं? तो कहा हम जानते हैं, हम लोग शिफा कर सकते हैं। तो कहा कि आप लोगों ने तो हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, हालांकि आप पर हक था। तो कहा कि मैं तो आप लोगों को ये करने के लिए तैयार हूँ, आप जो मांगेंगे देने के लिए तैयार हूँ। तो कहा कि चलो इसके बदले में हमें 40 बकरियाँ चाहिए। क्या चाहिए? 40 बकरियाँ। जो 30 या 40 बकरियाँ मांगी। अब आए, सूरह फातिहा पढ़कर उस पर दम किया तो जहर का असर ख़त्म हो गया। सूरह फातिहा पर यकीन होना चाहिए। सूरह फातिहा शिफा, सूरतुश शिफा है ये। 7 मरतबा, 3 मरतबा, जितने भी मरतबा हो पानी पर दम कर लिए और पी लिए, तो यकीन के साथ करेंगे ज़रूर शिफा हासिल होगी। तो अब उसको शिफा हासिल हो गई, 40 बकरियां मिल गई। अब सहाबा ने कहा क्या करें इन 40 बकरियों का? तो सब ने कहा तकसीम कर लो, जितने साथी हैं सबको एक एक दे दो। तो कहा नहीं, अल्लाह के नबी के पास जाएंगे, जाकर पूछेंगे क्या करेंगे। अल्लाह के नबी के पास गए, जाकर पूछे, अल्लाह के नबी ये वाक़या हुआ। तो कहा अच्छा तुमको कैसे मालूम हुआ कि सूरह इसमें शिफा है? बहरहाल सवाल किए। उसके बाद कहा कि मैं ऐसा किया, शिफा हासिल हो गई, इनका क्या करें? तो कहा चलो इसको इस्तेमाल कर लो, सबको हिस्से बांट दो और मेरे लिए भी उसमें एक हिस्सा रख लो। अल्लाह के नबी ने अपना भी हिस्सा उसमें मांग लिया। तो ऐसे इसको क्या कहते हैं? सूरतुश शिफा कहते हैं। तो इसमें शिफा है, इस यकीन के साथ पढ़ना है। और इसको सूरह काफ़ी भी कहते हैं, वाफ़ी भी कहते हैं। फ़ज़ाइल आमाल में इसका एक अमल लिखा गया है। फ़ज़ाइल आमाल में हम लोग फ़ज़ाइल कुरान तो पढ़ते हैं, लेकिन आखिर में इसमें एक अमल लिखे हैं। शेख ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु अपनी किताब में एक अमल लिखे हैं। क्या है? 41 मरतबा रोज़ाना फजर की सुन्नतों के बाद फ़र्ज़ नमाज से पहले 41 मरतबा कैसे पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो मीम है उस मीम को अलहम्द के लाम से मिलाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्द, ऐसा समझ रहे हैं? तो मिलाकर पढ़ेंगे, मीम को लाम के साथ मिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिलहम्दुलिल्लाह, समझ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। तो यह मिलाकर पढ़ेंगे तो 41 दिन तक पढ़ना है, 40 मरतबा पढ़ना है, तो जितनी भी बड़ी बीमारी हो वो शिफा मिल जाएगी। हजरत ने अपनी किताब में लिखी। कितने दिन करना है? 41 दिन तक करना है और 40 मरतबा पढ़ना है हर नमाज के बाद, या 41 मरतबा पढ़ना है, 40 दिन पढ़ना है। ये एक अमल है, इसको कर लेंगे तो शिफा ज़रूर हासिल हो जाएगी। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें इसमें जो बयान की जाती है ये सूरह फातिहा के मुताल्लिक़ है। तो अभी तावुज़ का तर्जुमा भी हो गया है और इसी तरीके से ये तस्मिया का तर्जुमा भी हो गया है। अब अगले हफ्ता इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन शुरू होगी, जो कि बहुत दिनों से इंतज़ार है कि कब तफसीर शुरू होगी, कब तफसीर शुरू होगी। तो अब तक तावुज़ भी हो गया, तस्मिया भी हो गया। अगले हफ्ता इंशाअल्लाह आते ही दूसरी बातें नहीं होगी, सूरह फातिहा इंशाअल्लाह शुरू होगी। मुस्लिम शरीफ में भी एक वाक़या लिखा गया इसी के मुतालिक, सूरह फातिहा के मुतालिक। जब सूरह फातिहा नाजिल हुई, एक फरिश्ता आया, आसमानों में एक दरवाज़ा खोल दिया गया जो कभी भी नहीं खुला था,
اور ایک فرشتہ زمین پر آیا، وہ کبھی بھی نہیں آیا تھا، ایسا فرشتہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی آپ کو 2 چیزیں دی جا رہی ہیں جو اس سے پہلے کسی امتی کو، کسی نبی کو، کسی علاقے والوں کو نہیں دیا گیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ ایک سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ یہ 2 چیزوں کے صدقے میں پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ سورہ فاتحہ اور قرآن کے متعلق جو ضروری باتیں تھی، ہدایت تھی، اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اگلے ہفتے سے، اگلے پیر سے انشاءاللہ سورہ فاتحہ شروع ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، گزشتہ ہفتہ ایک سوال پوچھے تھے، یہ ویڈنگ کارڈ وغیرہ میں شروع میں بسم اللہ لکھتے ہیں، تو اس کا جواب میں گزشتہ ہفتے ہی دے دیا تھا۔ 786 جو لکھتے ہیں یہ بسم اللہ نہیں ہے، یہ علم اعداد ہے۔ جیسے اس کی یہ علامت ہے کہ یہاں بسم اللہ پڑھنا ہے، لکھنے سے بسم اللہ کا ثواب نہیں ملے گا، دیکھنے سے بسم اللہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ 7 8 6 جو لکھتے ہیں یہ اس کے عدد بسم اللہ بنتی ہے، لیکن اس کو زیادہ معتبر بھی نہیں سمجھنا۔ شرک اور شکر دونوں کا عدد ایک ہی ہے، شرک اور شکر کا دونوں، شرک شکر یہ دونوں کے جو نمبرات آتے ہیں، جیسے 786 بسم اللہ کے لیے آتا ہے، ایسے شرک اور شکر کے لیے بھی دونوں آتے ہیں۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ شرک تو شرک ہے جس سے آدمی کافر ہو جاتا، شکر تو اللہ تعالیٰ حکم دیے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو یہ عادت اس اعتبار نہیں ہے، لیکن اگر لکھ لیتے ہیں تو علامت ہے یہاں بسم اللہ کی۔ تو اسی لیے اگر آپ لوگ اپنے ویڈنگ کارڈ وغیرہ میں اگر بسم اللہ ڈالنا چاہتے ہیں، رواج ایسا بنا لینا، عادت ایسی بنا لینا، جہاں بھی 786 لکھا ہوتا ہے تو وہاں بسم اللہ پڑھ لینا، تو وہ علامت ہے وہاں بسم اللہ رہنے کی۔ اگر آپ لوگ بسم اللہ ڈالیں گے، بسم اللہ مستقل قرآن کی ایک آیت ہے، گزشتہ پھر بتایا تھا میں، جیسے ابھی بتایا سورہ نمل میں آیت ہے، مستقل ایک آیت ہے وہ، تو آیت ہونے کی وجہ سے اگر اس کی بے ادبی ہوگی تو اس کا پورا گناہ بے ادبی کرنے والوں پر بھی، چھپانے والوں پر بھی، اور اس پر پیسہ خرچ کرنے والوں پر بھی۔ ہم لوگ تکلفات زیادہ کر لیے ہیں، نکاح جتنا شادی سادی، لیکن شادی سادی نہیں ہو رہی ہے، اب شادی تو بہت زور دھام سے ہو رہی ہے، اور یہ تمام چیزیں ضرورت ہے ہی نہیں، خواہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو لہٰذا بسم اللہ نہیں ڈالنا چاہیے، جب اس کا ادب کا احترام ہو سکتا ہے تو لکھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں لکھ سکتے، قرآن کی آیت ہے وہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں، نہیں ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ کعبۃ اللہ، مکہ، یہ جو مدینہ منورہ ہے، یہ تمام چیزیں شعار اسلام میں سے ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جو شعار ہے، اسلام کی جو شعار ہے، ان کے جو تعظیم کرے گا یہی اصل تقویٰ ہے۔ جیسے مسجدیں ہیں، جیسے یہ کعبۃ اللہ ہے، داڑھی ہے، یہ تمام اسلام کی علامتوں میں سے ہیں، تو یہ اس کی علامتیں ہونے کی وجہ سے اس کو بھی نہیں ڈالنا بہتر ہے۔ خواہ مخواہ ڈال دیتے ہیں، جائے نماز میں بھی رہتے ہیں، نہ رہنا بہتر ہے، سادی سیدھی جائے نماز سے لینا، جیسے یہ ہے کوئی ڈیزائن وغیرہ نہیں رہتا، ایسے لینا چاہیے، نہیں ڈالنا زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔